بغض اور محبت، جسے ہم تولا اور تبرہ بولتے ہیں، کہ آج ہمیں کس نے جوڑا؟ محبت محمد اور آل محمد نے۔ ہم سب دشمن کس کو مانتے ہیں؟ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے۔ اور پوری تاریخ اٹھائیں، حجر ابن عدی محبت کی وجہ سے شہید ہوا، ایک مولا کا صحابی جس کا سر کاٹا گیا صرف اس بنیاد پہ اس نے وقت کے حاکم کو برا بھلا کہا، اسے نکال دیا گیا۔ ابو ذر غفاری ربضہ کی طرف تبعید کر دیے جاتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ اسی تبلا اور تبرہ کی وجہ سے۔ بولتے تھے صحیح ہے، جو غلط تھا بولتے تھے غلط ہے۔ آج 20 ملین سے زیادہ لوگ عراق میں جمع ہوتے ہیں، ہمیں کس کی محبت جمع کرتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنے دوستوں کی محبت۔ کوئی کربلا اس لیے تو نہیں جاتا کہ فلاں دوست جا رہا ہے میں بھی چلوں، میرا بھائی جا رہا ہے تو میں بھی چلوں۔ کربلا میں ہمیں ایک چیز جمع کرتی ہے، وہ ہے محبت محمد اور آل محمد۔ مطلب ہم تڑپتے ہیں محبت محمد اور آل محمد کے لیے، ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں حسین ابن علی کے لیے، ہم سب کے دلوں میں ایک حرارت ہے، وہ حرارت عشق حسین ابن علی ہے۔ اور اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو وہ دشمن علی پر آتا ہے، کہ ہم جانیں قربان کر دیتے ہیں کہ امام حسین پہ آنچ نہ آ پائے، کہ جناب کربلا کے میدان میں وہ جناب سعید ہیں، جناب جون ہیں، جناب بریر ہیں، جناب یزید ابن سبیت ہیں، یہ سارے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ یزید ابن سبیت اپنے 10 بیٹے تھے، اس کے 8 بیٹوں نے کہا ہم نہیں چلیں گے، 2 بیٹوں نے کہا ہم بابا کے ساتھ چلیں گے، عبداللہ اور عبید اللہ۔ اتنا عظیم الشان صحابی ہے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہیں، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ابنہ عبداللہ اور عبید اللہ، دونوں بیٹے امام کی خدمت میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ مطلب محبت میں ان کے دل بھی تڑپتے ہیں، اور اگر دشمن سامنے آ جائے تو سب سے پہلے تیر اپنے بدن پہ لیتے ہیں، وہ حسین ابن علی پہ ایک بھی آنچ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے تولا اور تبرہ۔ دوسرا جو قانون ہے ان کا آپس میں جڑنا، محبت اور نفرت دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب ان کی بقا کے لیے اہل بیت نے ایک قانون بنایا ہے۔ اگر اس قانون پہ شیعہ عمل کرے تو شیعہ معاشرہ باقی رہے گا، صرف باقی نہیں رہے گا، خدا اس کو برکت بھی دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا دائرہ وسیع ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آج 100 شیعہ ہیں کل 1000 ہو جائیں، آج 1000 ہیں کل 1,00,000 ہو جائیں، آج 1,00,000 ہیں کل 1 کروڑ ہو جائیں، تو فرمایا یہ صفت ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا امر نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جیسے منکر اور معروف کہتے ہیں، المعروف ما امرتم بہ والنہی ما نہیتم عنہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ مولا معروف وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روک لیا۔ اب یہ افراد ایک دوسرے کی تنقید پہ ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ تعلق محبت کا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں امام حسین کی وجہ سے۔ اب ان افراد کو اگر ٹوکا جائے تو یہ ناراض نہیں ہوں گے، کہ اگر آپ نے کسی کو بولا جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، پڑھ لیجئے، یہ اس بات سے ناراض نہیں ہوگا۔ کسی بہن نے دوسری بہن کو بولا ذرا اپنے حجاب کا خیال کرو، یہ ناراض نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں پیش قدم ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ایک شرابی لیکن امام چھٹے امام کا چاہنے والا آتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا اصلاح کرتے ہیں۔ جناب ابو بصیر صحابی امام درس دے رہے ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ تھوڑی سی مذاق کرتے ہیں، امام سے بلاتے ہیں اور فوراً اس کا کان پکڑتے ہیں، یعنی کان کھچائی کرتے ہیں کہ تم کبھی آج کے بعد خواتین سے مذاق نہ کیا کرو۔ تو اہل بیت سمجھاتے بھی تھے، اور ان کو سمجھانے سے کبھی ان کے چاہنے والے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ناراض وہ ہوگا پھر جس کے دل میں تولا نہیں، ناراض وہ ہوگا پھر جس کے دل میں تبرہ ہے۔ مثلاً کربلا کے میدان میں ابن سعد امام حسین کی نصیحت سے غصہ ہو رہا ہے، شبس ابن ربیع جس لائن کا قصہ میں نے کل سنایا، یہ کہے کہ ابن سعد کیا ہم حسین کی نصیحت سننے آئے ہیں یا حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہیں؟ تو فرمایا اس نیٹ ورک کا یہ نتیجہ۔ اب اللہ کہتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہارے گھروں میں، تمہارے معاشروں میں نظام عدل کو قائم کر دے گا۔ یہ نشانی ہے ظہور امام زمانہ کی۔ ملئت جورن و ظلما، مولا زمین جور سے بھر چکی ہے، جب آپ آؤ گے قسطن و عدلا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین خدا میں عدالت قائم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔